کہ ایگزسٹنگ ریگولیٹری فریم ورک میں فیزیبل نہیں اسلامک بینکنگ آپریٹ کرنا. شروع سے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا ایریا ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے جو سب سے جو اسٹیبلش یونیورسٹیز ہیں, جو اچھی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ پڑھ سکتے ہیں, وہ ملیشیا میں ہیں کئی یونیورسٹیز. دے ول بیکم مور امپلائبل آفٹر ایکوائرنگ دیز کورسز. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. ناظرین ویلکم بیک. گفتگو جاری رکھتے ہیں. سفر صاحب, ہم بریک سے پہلے ہم نے اسلامک بینکنگ اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس کا ایکسیپٹنس کے بارے میں ہم نے بات کی. ایک سوال اس کے اندر رہ گیا کہ جو ڈیمیج ہوتا ہے, جو برانڈ اسلامک بینکنگ کا جو ہے پونزی اسکیمز کے تھرو یا کوئی بھی آ جاتا ہے, تو وہ کیا ہے وہ, اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ یہ سوال کرنے کے لیے, اور میں چاہتا بھی تھا کہ اس کے اوپر اپنا جو ہے کمنٹ رکھوں یہاں پر. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مطلب مسلمانوں کو کافی آپ دیکھیں پچھلے چند ڈیکیڈس میں کتنی بار جو ہے وہ دھوکہ دیا گیا. وہ آپ دیکھیں بڑے کچھ نام سے جو ہیں وقتاً فوقتاً کچھ تنظیمیں آتی ہیں, اور وہ اسلامک یا شریعہ کمپلائنٹ کے نام سے وہ انویسٹمنٹ یا دوسرے ناموں سے جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, اور اس میں جو ہے لوگوں کے پیسے کلیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں ابھی ریسنٹلی جو انسیڈنٹ ہوا آپ جانتے ہیں 6 مہینے پہلے یا سال بھر پہلے, تو اس کے اندر ہماری نالج میں ہے کہ بہت سارے عورتیں انہوں نے اپنے زیورات بیچ کے اس میں انویسٹمنٹ کرنا, اس میں وہ انویسٹمنٹ کی اسکیم میں پیسے لگائے. اور تو یہ جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے, مطلب اس میں لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. لیکن ہماری طرف سے یعنی کنزیومر پروٹیکشن پرسپیکٹیو سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ انویسٹمنٹ کا جو پروڈکٹ ہے اس کو سمجھیں. اگر آپ کے پاس اویئرنیس نہیں ہو تو آپ کسی ایکسپرٹس کو کنسلٹ کریں. اور کیونکہ جو ہمارے جنرلی جو ہمارے قوم میں جو فائنینشیل اویئرنیس ہے وہ بہت میرے خیال سے اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو فائنینشیل اویئرنیس کریٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا ہے کہ جو انویسٹمنٹ پروڈکٹ جس میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں سمجھیں آپ. اگر میں آپ کو بول دیا کہ میرے پاس جو ہے گولڈ مائننگ ہے, میرے پاس میں جو افریقہ میں کرتا ہوں اور وہاں سے پیسے لاتا ہوں, تو یہ اسٹوری ڈزنٹ میک سینس. تو آپ کو جو ہے نا ایز اے کنزیومر ہمیں اس کو کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہیے کہ کیا ہے کیسا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو ہے پرائمریلی آپ جب بھی اس طرح کی کوئی انٹیٹی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ کس ریگولیشن کے انڈر دے آر آپریٹنگ, رائٹ. تو ان کا جو ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی ان کا ٹریڈ لائسنس کیا ہے, یا اگر وہ کہاں پر رجسٹرڈ ہیں, انڈر وچ لیگل ریجیم دے آر آپریٹنگ, whether they are authorized by the central RBI or the Capital Market Authority or any other authority. So we need to find out who are these entities, one. And then we also need to find out like what is their track record. تو ان کا پاس پرفارمنس کیسا رہا وہ بھی چیک کرنا چاہیے. اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں فائنینشیلس وغیرہ یا ایسی کوئی چیز جو ریلائبل انفارمیشن اس سے پتہ چلے کہ ایکچوئل نمبر کیا ہے ان کے پاس. جو وہ ایک ہم آپ سے کمیونیکیشن کر کے آپ کو بول دے رہے ہیں کہ بھائی اتنا % پروفٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک چیز جب آڈیٹڈ ہو, جس کی جو ہے نا اچھی طرح سے تحقیق کی گئی ہو, وہ ایسے ڈاکومنٹ ہوں گے تو وہ زیادہ ریلائبل انفارمیشن ہو سکتی ہے. تو باشعور فیصلے جو ہے اس کے اندر لینا چاہیے. بالکل. تو ایک تو وہی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ کون سا انسٹیٹیوشنس ہے, کیا ہے وہ سمجھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہمیشہ جو آپ دیکھیے کہ مطلب جو لوگ اس طرح کی چیزیں آتے ہیں وہ اب بالکل دیر پونزی ہونا, دیر نیچر آف پونزی از ویری اپیرنٹ. They will state that they will give a rate of return of let's say 50% or 30% or so and so. Initially وہ دیتے بھی ہیں, تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پونزی اسکیم. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی دنیا میں اس طرح کا کوئی بزنس نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 60% آپ جو ہے نا آپ ریٹرن دے رہے ہوں یا 50% ایسا ہوتا ہے. تو جو بڑے بڑے بینک ہیں, جو بڑے بڑے فائنینشیل ادارے ہیں, وہ they would have done it, they would have come up with certain products. کیونکہ انہوں نے نہیں کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انٹیٹی کو جانیں کون سی انٹیٹی. دوسرا ہے کہ جو انویسٹمنٹ پروڈکٹ جس میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں. بلائنڈلی یا مطلب جو ہے نا آپ جا کے پیسے لگا دیتے ہیں, مطلب ہم جو ہے نا کافی اچھی خاصی ورتھ جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اس مطلب ابھی جو ریسنٹ انسیڈنٹ بھی ہوا اس میں بھی کئی لوگوں کے گھر برباد ہو گئے
کہ تو یہ تو بس یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اینٹیٹی کو سمجھیں, انویسٹمنٹ پروڈکٹس جو ہے اس کو سمجھیں کہ کیا ہے پہلے. ظفر سر, اگر ہم کورسز کی بات کریں, کوئی ہمارے پاس آڈینس میں اسٹوڈنٹس ہے, پیرنٹس ہیں جو کہ یہاں پر کریئر بنانا چاہیں گے, تو کون سے کورسز اویلیبل ہے اور کہاں پر اویلیبل ہے, اور خود آپ کا بھی جو جرنی ہے تھوڑا اس کے بارے میں شیئر کریے نا. تو اس میں جو کیریئر اپرچونیٹیز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو ہم اسٹوڈنٹس سے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ پہلے آپ بینکنگ کو اچھی طرح پڑھیں, بینکنگ کو اچھی طرح سمجھیں. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی MBA کر سکتا ہے. اب ظاہر MBA اگر آپ فائنانس میں کریں گے تو اس میں بہت سارے بینکنگ سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں, فائنانس ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح مطلب اچھے اسٹیبلش انسٹیٹیوشن سے کریں تاکہ آپ کو بینکنگ وغیرہ کی اچھی سمجھ آ جائے. ایک آپشن یہ ہے ہندوستان میں رہتے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ ہیں ان کے لیے دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ ان کو اسلامک بینکنگ الگ سے سمجھنا پڑے گا کہ اسلامک بینک. تو اسلامک بینکنگ ان پرنسپل تو وہ تقریباً اسٹرکچرلی سب کچھ سیم ہے یہ, لیکن جب اسلامک بینکنگ کا جو ہے جو پروڈکٹس ہیں اس کی سمجھ پیدا کرنا چاہیے کہ اسلامک اگر آپ وہ بھی آپ کو جو ہے نا اسپیسیفکلی ٹارگیٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ رسک میں جانا چاہتے ہیں تو رسک کی الگ اب رسک بینکنگ کے اندر الگ الگ جاب ہوتی ہے, آپریشنس ہے, رسک پروفائل ہوتا ہے, رسک بینک کے جو رسک مینجمنٹ کی ایک ٹیم ہوتی ہے وہ ٹریجری, انویسٹمنٹ بینکنگ, کارپوریٹ بینکنگ, کیٹ, ٹریڈ فائنانس. سو آئی تھنک یہ کلیئرٹی ہونا چاہیے فرام دا ویری بگننگ دیٹ دے ویئر دے وانٹ ٹو بی پلیس. تو یہ کہاں پہ کورسز رہیں گے یہ؟ اس کے لیے جو سب سے جو اسٹیبلش یونیورسٹیز ہیں, جو اچھی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ پڑھ سکتے ہیں, وہ ملیشیا میں ہیں کئی یونیورسٹیز, اور اس میں سے خاص کر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا ہے, اور اسی طرح انصف کر کے ایک ادارہ ہے کوالالمپور میں, تو وہاں پر جو ہے, اور یونیورسٹی آف ملایا, اور تو وہاں پر یہ کورسز ہیں. BBA ہے اسلامک بینکنگ میں, MBA اسلامک, MSc اسلامک بینکنگ میں ہے. اور اسی طرح UK میں آپ جائیں ویسٹ میں تو تقریباً ہر ملک میں, اور جتنے بھی ڈرہم یونیورسٹی, آکسفورڈ یونیورسٹی, جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ اسلامک بینکنگ کے کورسز ہیں. اور مطلب UK کی کسی بھی اسٹیبلش یونیورسٹی جو ٹاپ گریڈ ہے آپ جائیں گے تو اسلامک بینکنگ میں یقیناً ان کے پاس کورسز ہیں. تو یہ اس طرح سے, تو یہ مطلب یہ کورسز کرنے سے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ایکوپ ہو سکتے ہیں اسلام. ظفر صاحب, اگر ہم جو آپریشنل بینکنگ سسٹمز جو ہے اسلامک بینکنگ سسٹمز گلف میں ہے, اب جیسے فار ایسٹ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں آپ نے بات کی, اس میں ہے, تو یہاں پہ جو کارپوریٹس کام کر رہے ہیں ان کا جو ابزارپشن ہے یہ اسٹوڈنٹس کا, خاص طور پہ یہ فارن اسٹوڈنٹس رہیں گے, سب کانٹیننٹ سے رہیں گے یا کہیں اور کنٹریز, افریقن کنٹریز سے رہیں گے, تو ان کا ابزارپشن کتنا آسان ہو جاتا ہے یہ انسٹیٹیوشنس میں, ان لوگوں کو جاب ملنے کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا؟ ہاں دیکھیے, یہ جو امپلائمنٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر انڈین یعنی سب کانٹیننٹ سے ہی ہوتے ہیں, رائٹ. تو وہیں سے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ سم ہاؤ دے آر پلیس دیئر اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ ورکنگ ان اسلامک بینکنگ. تو اس طرح سے, تو اگر یہ اس طرح کی ڈگری وغیرہ لیں گے تو یقیناً اس کی وجہ سے ان کے چانسز I mean they will become more sort of promising کہ بھائی وہاں پہ جو ہے نا آسانی سے ان کے they will become more employable after acquiring these courses. So یہ تو ہے مطلب اس میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب مطلب سب سے وہی ہے کہ پہلے شروع سے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سا ایریا ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب جیسے رسک مینجمنٹ ہے وہ مستقل الگ ہے, ٹریجری ہے, انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ ہے, ٹریڈ فائنانس ہے, تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ مطلب وہ ٹارگیٹ کر کے کریں. تو بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ بول رہے ہیں آپ, پہلے کیا آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد سے کورسز وغیرہ لے کے پھر آپ کی کمپنیز کو آپ لسٹ کر سکتے ہیں. بالکل, اب وہ جب آپ کریں گے, اب جب اس کے بعد جب آپ وہاں پہ جا کے جب بینک کو اپروچ کریں گے تو یو ول ہیو ویری کلیئر آئیڈیا ویئر یو ول بی سارٹ آف پوزیشن, رائٹ, اینڈ واٹ آر دا کی ریسپانسبلٹی یو ول ہیو. ظفر صاحب ایک آخری سوال, اب دیکھیے ہندوستان خاص طور پہ آنے والے 30 سال میں 50 سال میں ایک سپر پاور بن کر ابھرنا چاہتا ہے. یہ جو ہے ایسپریشن ہے کنٹری کا, اور پوٹینشیل بھی اس حساب سے الحمدللہ اس ملک کے اندر, ہمارے ملک کے اندر موجود ہے.
تو یہ جو کانسیپٹس ہے، چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو یا کوئی اور بھی بینکنگ ہو، اس کو جو ہے انکلوسیو طور پہ اپنے اندر لے کر اگر آگے بڑھیں گا تو جو سپر پاور والا جو اسٹیٹس ہے وہ تھوڑی آسانی سے اس کو حاصل ہو سکے گا شاید. تو کیا فیوچر دیکھتے ہیں آپ انڈیا کے اندر، خاص طور پہ جب RBI نے اس کو منع کر دیا اسلامک بینکنگ کو، تو کیا آنے والے سالوں میں 10 سال 20 سال میں جو ہے نا اس کے لیے یہاں پر بھی ذرائع کھلیں گے؟ تو دو چیزیں ہیں. مطلب ایک چیز تو میں آپ کو یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، RBI نے مطلب انہوں نے اس طرح سے منع نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ایگزسٹنگ ریگولیٹری فریم ورک میں فیزیبل نہیں ہے اسلامک بینکنگ آپریٹ کرنا. تو بلکہ RBI واز ویری ان فیور آف، انیشیلی لائک آپ جب دیکھیں آپ 10 سال پہلے کی بات ہے، تو RBI واز ویری کین ٹو کنسیڈر اور ٹو اسٹڈی دس اسلامک بینکنگ فینومینا. یہ کہا کہ ایگزسٹنگ جو بینکنگ ریگولیشن ہے اس کے اندر اسلامک بینکنگ آپریٹ کرنا وہ فیزیبل نہیں ہے، الگ سے ریگولیشنز اس کے بنانا. تو اب اگر آپ اسلامک بینکنگ کو یہاں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں یا فار دا پرپز آف دس انکلوسیونیس، تو اگر آپ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو چند چیزیں جیسے ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو کوئی بھی انٹیٹی کو جو رن کرنے کے لیے اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریگولیشن چاہیے. اسلامک بینکنگ کو رن کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ ریگولیشن چاہیے ہوتا ہے، یا یا ایگزسٹنگ ریگولیشن ہے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کرنے ہوں گے تاکہ آپ اسلامک بینکنگ کا جو آپریشنل ایسپیکٹس ہے اس کو اکوموڈیٹ کر سکیں. تو ابھی جو بیسیکلی جو چیلنج ہے جو اب ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ جو بینکنگ ریگولیشن ہے یہاں پر، وہ ہے کہ اس میں جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گے وہ انٹرسٹ بیئرنگ ہوں گے. اور وہ جو انٹرسٹ بیئرنگ ہے تو اسلامک بینکنگ اس طرح سے تو آپریٹ نہیں کر سکتے. اسلامک بینکنگ کے لیے آلٹرنیٹیو اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ اس کو اکوموڈیٹ کرنے، تو یہ چیز اکوموڈیٹ کرنا چاہیے ریگولیشن میں. تو جب اگر وہ چیز اکوموڈیٹ ہو پائے گی تو اسلامک بینکنگ کے لیے فیزیبلٹی بڑھ سکتی ہے. بلکہ بہت سارے پارٹیسپینٹس دے وانٹ ٹو اسٹیبلش اسلامک بینکنگ اور اسلامک ونڈو آف دیئر کنونشنل پارٹ. سو آپ کا تعلق گلف سے بہت الحمدللہ 10 سال کے قریب ہوا ہے، تو کیا ایسے ڈپلومیٹک ایفرٹس چل رہے ہیں گلف کنٹریز کی طرف سے کہ سب کانٹیننٹ آف انڈیا میں جو ہے نا یہ چیز کو لایا جائے، اس انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے، کچھ ایسے؟ تو ایک چیز میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں، میں گلف میں تقریباً میں بہت زیادہ عرصے سے، میں 6 سال سے 6.5 سال، اس سے پہلے میں ملیشیا میں تھا، 4-5 سال. تو اچھا، ڈپلومیٹک ایفرٹس کی جہاں تک بات ہے تو I'm not aware of such effort being initiated. لیکن I think this is very internal to مطلب انڈیا کا جو ہے وہ اپنا، کیونکہ انڈین ریگولیٹرز جو ہیں، جو RBI ہیں یا جو ریگولیٹرز ہیں، وہ I think وہ خود اسسمنٹ کریں گے مارکیٹ میں ڈیمانڈ کی، اور اس کے بعد پھر وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر انڈیا میں اسلامک بینکنگ ہوتی ہے یا آلٹرنیٹیو بینکنگ یا جو بھی آپ نام کا اس کو کہہ لیں، انٹرسٹ فری بینکنگ ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہاں پر بہت سارے ایک بڑی کمیونٹی ہے، تو وہ لوگ بھی اپنا ڈپازٹس میں پلیس کر سکتے ہیں، اپنے پیسے لا کے اس میں بینکنگ سسٹم میں لا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ انڈیا باہر کے جو فارن انویسٹرس ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا مطلب انویسٹمنٹ کے لیے دے ول کنسیڈر. ظفر صاحب، آپ کے وقت کے لیے اور آپ کی گائیڈنس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. It was a pleasure for me to have this session, to be part of this session. ناظرین، آج کی گفتگو سے کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں. پہلی بات ہم نے یہ دیکھا کہ اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنینس کا جو ڈفرینس ہے کنونشنل بینکنگ اور کنونشنل فائنینس سے کیا ڈفرینس ہے، ہم نے وہ دیکھا. ایک بہت بنیادی ڈفرینس ہے اس کا، یہ ایک غیر سودی نظام ہے جس کا جو بیک بون ہے وہ ایسٹ بیسڈ ہے. دوسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو نیڈ تھی اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، خاص طور پہ پوسٹ کولونائزیشن کے ٹائم پر، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور اس سے جو امپیکٹ آیا ویسٹرن کنٹریز میں، خاص طور پہ جو ان کا ایکسیپٹنس ہے ان ٹرمز آف ایتھیکل بینکنگ کر کے ان کا نام ہے، یا پارٹیسپیٹیو بینکنگ ہے، یہ سب کانسیپٹ جو ہے اٹ ہیز روٹس ان اسلامک بینکنگ اینڈ اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے کانسیپٹ میں. تیسری بات ہم نے یہ دیکھا کہ جو کورسز اویلیبل ہے اور جو کریئر اپارچونیٹیز، چونکہ یہ انڈسٹری کرنٹلی $2.73 ٹریلین کی انڈسٹری ہے آل اوور دا ورلڈ، تو اس کے اندر کریئر اپارچونیٹیز بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے موجود ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.